21 رمضان المبارک اس روئے زمین سے قرآن کے ظاہر اور باطن کا عالم رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ظاہر اور باطن کا علم رکھنے والا، قرآن مجید کے ظاہر اور باطن کا جو عالم ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ جس کے جانے سے رویا ہے زمین و آسمان، یہ وہ ہستی ہیں شہنشاہ ولایت، وردائے فیض نبوت، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، برادر احمد مجتبیٰ، جنہیں نہ کوئی ہرا سکا میدان جنگ میں، دشمن بھی انتظار کرتا تھا سجدہ علی کا۔ آج 21 رمضان المبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی شہادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں دانائی کا گھر ہوں اور اس کا دروازہ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب ذوالجلال نے جن کو اپنے شیر ہونے کا لقب دیا، غزوہ خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل ایسے آدمی کو جھنڈا دینے والا ہوں، کل میں یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا، لشکر کا سپہ سالار ایسے آدمی کو بناؤں گا کہ جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال نے خیبر کی فتح لکھی ہوئی۔ سارے صحابہ اکرام کو انتظار تھا کہ اللہ کے رسول کس کا نام لیں گے، کل وہ کون سا خوش نصیب ہوگا، کل وہ کون سا جنتی آدمی ہوگا، وہ کون سا شیر ہوگا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے۔ صبح ہوئی تو صحابہ اکرام دوڑے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، دوڑے ہوئے آئے صبح کہ آج ہم دیکھیں وہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت غزوہ خیبر کے قلعے کو فتح فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انتظار میں ہی تھے سب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ، کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ میں درد ہے، ان کی تو آنکھ میں تکلیف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا، داماد مصطفیٰ جب تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، لعاب مبارک، بابرکت لعاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آنکھ میں ڈالا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میری آنکھ ایسے ہو گئی کہ گویا کہ کبھی اس میں درد تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین، طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات، وہ بھی مسائل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رجوع فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں جب حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ سے موضوع پر مسح کا مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علی کی طرف جاؤ، حضرت علی سے جا کے پوچھو کہ وہ ان مسائل کو زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم میراث سب سے زیادہ مدینہ میں علی جاننے والے، علم میراث کا سب سے بڑا عالم مدینہ کا حضرت علی۔ 17 رمضان المبارک یا 19 رمضان المبارک بعض روایات کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر فجر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب خود اٹھتے تو صدائیں لگاتے
حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، صدائیں لگاتے ہوئے مسجد کی طرف آتے اونچی اونچی آواز سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب اپنے گھر سے نکلے صدائیں لگاتے ہوئے، تو ایک کمینہ بدبخت ابن ملجم وہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا گھات لگا کر، اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سر مبارک پر وار کیا۔ 19 رمضان المبارک صبح فجر کی نماز کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ زخم بہت گہرا لگا، اور پھر اسی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا، داماد مصطفیٰ، شہنشاہ ولایت، 21 رمضان المبارک کو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا کر ملے، حقیقی دوست سے جا کر ملے، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔